نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بیٹھے ہوئے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، آپ فرماتے ہیں میرا صحابی خریم اسدی کتنا ہی اچھا بندہ ہے اگر وہ لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، خریم اسدی میرا صحابی کس قدر اچھا بندہ ہے، کس قدر اچھا نوجوان ہے اگر اس میں یہ دو عادتیں نہ ہوں۔ اب وہ دو عادتیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لولا طول جمتہ، ان کے بڑے بڑے بال نہ ہوں جو کہ ان کے کندھوں سے بھی نیچے جا رہے تھے جمہ، اور اگر خریم اسدی کی ازار ان کا تہبند ان کے ٹخنے سے نیچے نہ جائے اور ان کے بڑے بڑے لمبے گھنے بال نہ ہوں تو میرا خریم اسدی کس قدر اچھا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فبلغ ذلك سیدنا حنظلہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ جملے، یہ الفاظ، یہ ریمارکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خریم اسدی کے بارے میں جو جملے ہیں کہ خریم کتنا ہی اچھا بندہ ہے اگر دو چیزیں اس میں نہ ہوں تو کتنا ہی اچھا ہے، بتانے والے نے خریم اسدی کو پکڑا اور کہا اے خریم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر دو عادتیں، دو چیزیں میرے خریم اسدی میں نہ ہوں تو خریم تو کمال ہی بندہ ہے، نعم الرجل، بڑا ہی اچھا ہے۔ پوچھا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا طول جمتہ، ایک بالوں کا بہت زیادہ لمبا ہونا، اور دوسرا ازار تہبند ٹخنے سے نیچے چلی جاتی۔ یہ دو چیزیں آپ میں ہیں، اگر ان دو چیزوں کو نکال دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خریم اسدی بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ فبلغ ذلك خریما، یہ جملے، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت والے جملے سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں سے ٹکرائے، فجعل، بڑی جلدی سے، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، فوراً کینچی اٹھائی، فوراً کینچی اٹھا کے اپنے بالوں کو اپنی کانوں کے برابر کاٹ لیا اور اپنا ازار، اپنا تہبند، اپنی شلوار کو فوراً سے پہلے اپنے ٹخنوں سے اٹھا کے الی انصاف ساقیہ، اپنی نصف پنڈلی تک لے آئے۔ اور ایک روایت کے الفاظ جو میں نے آج پڑھے ہیں کہ انہوں نے وہ بلیڈ یا کینچی اٹھائی، اپنے بالوں کو بھی کاٹ لیا اور اپنے بڑے ہوئے کپڑے کو جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا، جو تکبر کی علامت بن رہا تھا، امام الانبیاء نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، فوراً اس کپڑے کو بھی کاٹ دیا اور بالوں کو بھی کاٹ دیا، اطاعت و فرما برداری کے عظیم پیکر بن گئے۔ ذرا سا جملہ، ذرا سی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں میں پڑ جائے، صحابی پھر سوچ و بچار کرے، صحابی پھر سوچنے بیٹھ جائے، صحابی پھر اپنا نفع اور نقصان دیکھے کہ بھائی میرا نقصان کیا ہے، میرا نفع کیا ہے، اس میں علت کیا ہے، ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے، نبی علیہ السلام سے ملوں گا، پوچھوں گا، تصدیق کروں گا، علت پوچھوں گا، وجہ پوچھوں گا، اپنے نقصان کو سامنے رکھوں گا۔ نہیں، کلا واللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ ادھر حکم محمد، ادھر گردن جھکائی۔ نعم الرجل خریم الاسدی، میرا خریم اسدی بڑا ہی پیارا میرا صحابی ہے اگر دو کام چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے ہی لمحے حضرت خریم اسدی تک جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے، یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، فوراً اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن گئے۔
اللہ اکبر کبیرہ